السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل میں یہ کچھ کپڑے خرید رہا تھا، میسیز گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک بلیک عورت ہے، 1.5 عمر کی، وہ بہت کام کرتی ہے۔ کل مجھے مل گئی اور میں نے کہا کہ یو آر ویری ہارڈ ورکنگ۔ وہ سارا دن فلور پہ کپڑے ٹانگتی رہتی ہے اور لگی رہتی ہے۔ کبھی میں نے دیکھا ہے کہ انڈینس ہیں نا، وہ اس طرح فون ٹائم آؤٹ نکال لیتے ہیں، یہ نہیں نکالتے، کرتے رہتے ہیں وہ، جیسے میں نے ریڈرز ڈائجسٹ کا کہا تھا، سی ویئر از دا ورک اینڈ کیپ آن ڈوئنگ اٹ، لیٹ دیر نو بڈی ٹو انسٹرکٹ یو کہ یہ کام کرنا ہے۔ خیر، تو میں نے کہا یو آر ویری ہارڈ ورکنگ، تو کہتی کہ ویل ون ہیز ٹو ورک فار لیونگ۔ یو کہتی بائی دا وے یو پاکستانیز ڈو ناٹ ورک۔ تو میں کہا دین ہاؤ وی ارن؟ کہتی یو اسٹیل۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا لک آئی ڈو، کین یو ٹیل می ویئر آئی اسٹو؟ کہتی نو نو یو آر اے جینٹل مین، یو آر این انٹلیکچوئل۔ بڑی میری تعریفیں کرنے لگ پڑی، اور تو کہتی نو بٹ آئی نو آف اے بوائے living in our locality, he is Pakistani, he did nothing, he was stealing. So finally we got him arrested. جیسے وہ پاکستانی نے ایک گھر کو آگ لگا دی انشورنس کلیم کرنے کے لیے، اور میں نے ایک پاکستان سے کلائنٹ کے لیے بیچا، $6,000 ہمارا 3 سال سے بڑا ہوا ہے۔ پرسوں میں نے ایک اور بندے کو ریکویسٹ کی، FBI والوں کو میں نے کہا کتو یہ کام کرو، کرنے والے ہیں وہ پاکستانی اللیگل، ٹھیک ہے جی، اللیگل پکڑا گیا، ڈپورٹ ہونا تھا، کتنی 10 من کی موٹی سے گوری سے شادی کر لی، لفنگی لفتی، ٹھیک ہے، وہ پھر امریکہ کا اس نے سرکس بنانا شروع کر دیا۔ یار ہمارے جتنا چیٹر ویسے نا دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہونے لگا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جس طرح ہم آئین اور ان چیزوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ صدر والا معاملہ ہے نا، دیکھیں وہ آج وہ میں دیکھ رہا تھا اس کو، وہ جو ہے اپنا، میں کہتا ہوتا ہوں وہ اینکر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اپنا یہ وہ شعر سنا رہا تھا کہ عقل والوں نے، اہل دانش نے یہ گتھی سلجھائی ہے، مطلب بڑی محنت سے یہ سلجھائی ہے، الجھائی ہے، اہل دانش والوں نے یہ گتھی بڑی محنت سے الجھائی ہے، اب یہ آرام سے تو نہیں سلجھے گی، ٹھیک ہے نا۔ اتنا کمپلیکیٹ کیا انہوں نے، اور سارا قصور اس میں صدر عارف الوی کا ہے، 101% قصور عارف الوی کا ہے۔ He has to resign. I also say he has to. He is not. ٹھیک ہے، اس کا اس طرح سے میں اسے ایبزالو کرتا ہوں کہ زیادہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ قانون پاس کیوں کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز جنہوں نے، مجھے یاد ہے ایک اینکر نے کہا تھا جب اس نے کہا فواد چودھری نے کہ جب یہ بل پاس ہی ہوا سینٹ سے کہ صدر کو چاہیے کہ اس کو واپس کر دے، پھر اگلی اسمبلی آئے گی تو پھر یہ بنے گا ہی نہیں، اور یہ وہ، تو اس اینکر نے بڑا مذاق بنایا تھا اس کا، چودھری کا۔ اس نے کہا تم سے تو 4 دن جیل رہا نہیں گیا، اور تم سے تو بڑوے 4 دن جیل رہا نہیں گیا، اس کو کہہ رہے ہو جس کا کوئی پیندا ہی نہیں، نہ سر پیر، پہلے یا تو کوئی صدر قابل بناتے، کوئی تکڑا صدر بناتے۔ آپ نے عثمان بزدار کی طرح سارے للڑ سے جیسے ویسے مردانہ کمزوری کہا ہوا ہے۔ اب دیکھیں مجھ سے پوچھے نا، وہ سیکریٹری اس کا اس سے جیت گیا جس کو اس نے نکالا ہے، وہ بڑی کلیورلی GHQ پلے کر کے۔ سیکریٹری نے کیا کہا؟ سیکریٹری نے کل صفائی میں کہا جی ابھی بھی بل چیمبر میں پڑا ہے، جو مرو، یہ کہتا ہے ہم لوگوں نے نا، وہ ابھی بھی پڑا ہے ادھر۔ اعتراضات لگا کے لکھ کے پڑھا کریں نا، پھر آپ سیکٹری کو نہ کیا کریں گے، پھر آپ قانون دان ہوتے ہو۔ اگلوں نے اپنا نیوکلیئر سائنٹسٹ لگایا تھا ادھر صدر، ٹٹلر ہیڈز بھی اگلے کوئی سمجھدار قسم کے، یہ گانڈے نے یہ عادت ڈالی تھی، یہ تاڑے ماڑے، اور وہ پہلے پتہ نہیں کیا بھٹو نے، بلکہ وہ پھجا سا ایک لگا دیا تھا فضل الدین چودھری۔ یہ ساری سیاست دانوں کے گند ہیں یہ ڈالے ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر ٹاؤن 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 کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے کہا جی وہ تو چیمبر میں پڑا ہے،
اچھا یہ آپس میں سیکریٹری کا اور جی ایچ کیو کا بڑا رابطہ تھا. ہی پلیڈ فار دیم ویری کلیورلی، ویئر ایز پریزیڈنٹ بونگا اپنا للڑ سا. ٹھیک ہے نا جی. وہ ہوا کیا جناب صاحب کہ جی ایچ کیو نے اب جون سا ہے اس میں بڑا کلیئر یہ کہہ دیا ہوا تھا اس کو لا منسٹری کو، کیئر ٹیکر لا منسٹر نے اسے نوٹیفائی کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اب کیئر ٹیکر لا منسٹر نے نوٹیفائی جو کیا اس میں یہ نہیں لکھا ڈیو اسینٹ گیون بائی دی پریزیڈنٹ، اس میں لکھا ڈیم ٹو ہیو بین، ناٹ ریسیو، ڈیم ٹو ہیو بین. اب اس پہ سپریم کورٹ میں کم از کم بندیال ہو تو کوئی 1000 ہیئرنگز چاہیے. فائز ایسا 2 دن میں ڈیسائیڈ کر دے گا جی کہ بس یہ آئین اس میں خاموش ہے، ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے، پریزیڈنٹ نے کیوں نہیں کیا، سیکریٹری کی بھی ایویڈنس ہوگی. اس پہ ٹرائل اس کا شروع ہو چکا ہے شاہ محمود قریشی کا، کورٹس بن گئی ہوئی ہیں، جج بن گیا ہوا ہے، سب الٹے کر کے مارے جائیں گے اور اندر ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں پروسیڈنگز کا، میں سن رہا تھا، میں حیران ہوا کہ وہ جناب صاحب اپنا لطیف کو سا آج بڑا گرم ہو گئے. ویدر بھی آج ادھر سنا ہے اے سی اسی نہیں چل رہے تھے، اس نے چڑھائی کر دی تمہاری ایسی تیسی. اس نے کہا جناب صاحب یہ اس کو حق نہیں دیا گیا دفاع کا، میں کوئی رحم کی اپیل نہیں مانگ رہا ہوں عمران خان کے لیے. یار مجھے بڑی ویسے حیران کی ہوتی، بہت حیران. اسے 3 سال کی سزا ملی ہے عمران خان کو، ایک واقعی گھڑی بیچنے پہ، واقعی. ٹھیک ہے نا جی. ویسے تو بھٹو کی بھی یہی واقعی تھا، اس نے مطلب انڈائریکٹ تھا، اس نے تو ڈائریکٹ تھا. ٹھیک ہے جی. ہاں پروسیڈنگز میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، جلد بازی میں ہوا ہے، دفاع کا رائٹ نہیں دیا گیا ہے. ایکچولی وہ 1 مہینہ بھی خواجہ حارث بحث کر لیتا، فیصلہ یہی ہونا تھا. وہ ٹائم سیو کر رہے تھے، یہ پلاننگ تھی، اسمبلیاں ہو رہی تھی ساری. ٹھیک ہے نا جی. عمران خان کو چاہیے تھا بہت پہلے سبمٹ کر دیتا. وہ بہت کہہ رہا تھا ویسے وکیل کہ آپ ہر دفعہ عمران خان ہی آتا ہے، ٹائم لے لیتے ہیں. کوئی 10 دفعہ تو خواجہ حارث گیا ہی نہیں ہے. آپ نے تو ٹائم ضائع کیا. کمپیئر ٹو ہم بھٹو کو اس سے زیادہ واہیات طریقے سے رائٹ آف ڈیفینس نہ دے کے پھانسی لگایا گیا. اس سے 10 گنا زیادہ دیکھیں اتنا. میں دیکھا تھا وہ ٹرائل، میں کورٹ روم نمبر 1 لاہور ہائی کورٹ سے وہ ٹرائل واچ کیا. اٹ واز ون سائیڈڈ بائی مولوی مشتاق، ون سائیڈڈ. سنا ہی نہیں جائے. ایک تو وکیل بھی مطلب سپریم کورٹ میں جو اس نے یا بختیار کو رکھا ہوا تھا، ادھر بھی تھوڑی دیر کے لیے یا بختیار ہوتا تھا، کچھ باہر سے لائرز منگوائے ہوئے تھے، وہ فرم اسسٹ کر رہی تھی یا بختیار کو. ادھر سے بھی اقبال جعفری فرام پریزیڈنٹ ہاؤس، ایم انور اور اعجاز بٹالوی وغیرہ پیش ہوتے تھے، ان کو اسسٹ کر رہا تھا. بٹ دا پروسیڈنگز ور ناٹ فیئر. اٹ وازنٹ اسٹیبلشڈ کہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کوئی نہیں آئی تھی، پروور کے صرف کہنے پہ کر دیا گیا تھا. سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی کوئی نہیں آئی جو پروور کو. ایک ہوتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس، اور بھٹو واز ناٹ الاؤڈ فار فیکٹ. کچھ ایویڈنسز کو ہائی کورٹ میں بھی بھٹو کو ریفیوز کیا گیا تھا پروڈیوس کرنے سے، جس کا اس نے سپریم کورٹ میں تذکرہ کیا اس کے لائرز نے کہ 2 وجہ سے یہ ٹرائل، حالانکہ کوسچن آف لا پہ جاتا ہے، کوسچن آف فیکٹ پہ بھی انہوں نے کہا ہمیں موقع نہیں دیا گیا. یہ آپ آرڈر شیٹس دیکھیں، ریجیکٹ ہوا. تو سپریم کورٹ میں کیسے واہیات طریقے سے ایک بندہ ریٹائر ہو رہا تھا، بینچ میں فل بینچ 9 کا تھا، وہ بیچارہ جو ہے 1 مہینہ پہلے ریٹائر ہوا. ایکچولی 5-4 تھا بینچ، 5 واز ان فیور آف ذوالفقار علی بھٹو. ٹھیک ہے جی. اور 4 ان کے تھے. اب وہ ایک ریٹائر ہو گیا مہینہ 2 پہلے ہی، وہ 2-3 مہینے سے پروسیڈنگ بیچارہ سن رہا تھا. اس کو کہا چل دوڑ، اور ایک اور بندے کو بیمار کر دیا. اس کو کہا کہ نو یو ول ناٹ، چھٹیوں پہ بھیج دیا، جا چھٹیوں پہ جا مر. کیا یار یہ ملک ہے 1979
وہ آپ نے جو بیچا ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں. اور لطیف کو سب ٹھوں ٹھوں کر کے تو گورنر بنا پیپل پارٹی 10% والوں کے ساتھ گورنر تھا. اب بک تو میں جج ہوتا عامر فاروق میں بھگت تو کی کردہ اندہ سی. یو ور آلسو کوزا صاحب ڈوئنگ سیم تھنگس. آج یہ کرما کا معاملہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا کیا واہیاتیاں عمران خان کی حکومت کرتی رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ادھر جو ہے نا کٹا سا رامزادہ یہ کتا شہباز کے, یہ بہت فراڈی ہے, بہت بڑا فراڈی ہے. اتنا بڑا فراڈی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کرپشن میں ماشاءاللہ اس نے بھی کمی نہیں کی اپنے دھندوں میں. تو عثمان کو اچھا اس نے ادھر فلوریڈا میں, کل میں کلپس دیکھ رہا تھا, وہ لالے کا مجھے بڑا پسند ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر, تو میں کلپ دیکھ رہا تھا, اس نے کوئی 10 منٹ کا اس کا لگایا ہوا تھا. یہ جسٹیفائی کر رہا تھا کہ کیسے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے. اول تو اس کو جوتا ایک بڑا سا کیلوں والا پکڑ لے اور اس کے سر پہ مارتا جائے اور گنتی 100 کے بعد دوبارہ شروع کرے اس ٹینڈ سے گنجے پہ, ٹھیک ہے نا, مار مار کے اس کو. اب امریکہ آ کے کٹا سا ہیرو بنتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ پروسیڈنگز کیبنٹ کی بتا رہے ہیں کہ میں کیبنٹ میں تھا جناب صاحب, تو مطیع اللہ جان کے معاملے میں بھی عمران خان بڑے اپسیٹ ہوئے. یہ کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے اعظم خان کو کہا شام ہی فارغ کریں. اب اپنا اپاہج پن دکھا رہا. اچھا چلیں, یہ تو چھوٹی سی بات تھی, ہمیشہ وہی اٹھاتے تھے. چلو ویسے تو اس پہ بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا. ایک اور بات کہ جناب صاحب جو شروع سے ہی 2011 سے ہی جب جلسہ ہوا, انہوں نے پاپولیرٹی دیکھی. جلسہ بھی انہوں نے ISI والا نے کرایا تھا, ٹٹو جلسہ ہوا, پاپولیرٹی دیکھی جناب. تو کیا ہوا کہ اپنا انہوں نے بندے گھسوڑنے شروع کر دیے پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. عمران خان جون سا ہے وہ ہیڈ لیس تھا. ایڈمٹ کریں پھر کہ ہم سیاستدان نہیں تھے, ہم بندے گھسوڑتے رہے. ہم جینوئن سیاست کی جو اینٹی کرپشن کا کہہ رہے تھے, دیکھیں نا وہ گوئٹا مالا میں وہ جیت گیا ہے بندہ. گوئٹا مالا یار ایک چھوٹا سا ٹڈا سا ملک, وہاں ایک قابل آدمی 10 سال پہلے نکالا, صدر کا بیٹا تھا, وہ چلا گیا ادھر جا کے جنیوا, اس کا باپ بھی صدر ہوتا تھا. ادھر 10 سال سکون سے آرام سے اینٹی کرپشن ایک نان پروفٹ باڈی کے لیے کام کرتا تھا. ادھر اسٹیبلشمنٹ نے سارے بندے آؤٹ کر دیے. انہوں نے کہا جی کہ اب تو دھا ہمارا لگ جائے گا. اس نے کہا میں آتا ہوں واپس آیا جناب صاحب. حالانکہ لیفٹ سے تعلق رکھتا ہے, رائٹ سے نہیں. عمران خان رائٹ سے تعلق رکھتا ہے, حالانکہ رائٹسٹ ہے. لو جی آیا, اس نے کہا میں کنٹیسٹ کروں گا. وہ ایک خاتون کر رہی تھی, اس نے کہا یہ ٹٹو سا وہ جی بڑے ووٹ لے گیا, وہ کوئی بھی اتنے ووٹ نہیں لے سکا کہ جیتے. سنڈے والے دن دوبارہ ہوا, ٹھیک ہے جی, سنڈے والے دن دوبارہ ہوا, وہ پھر جیت گیا, ٹھیک ہے نا جی. ہی از دی پریزیڈنٹ آف گوئٹا مالا ناؤ, PhD, اتنا قابل آدمی. پورا ساؤتھ امریکہ کل ڈانس کر رہا تھا, پورا ساؤتھ امریکہ. اس طرح قومیں بنتی ہیں, قومیں متحرک ہوتی ہیں اس طرح, بیکاز آف دا لیڈرز. ہی واز ویری گڈ. عمران wasn't. People rallied around عمران خان. He was not. اس میں کیپیسٹی نہیں تھی. اچھا پھر جی شہباز گل صاحب کہتے ہیں جی کہ جناب صاحب وہ جو ہے الیکشن پہ آ گیا, پھر کہتا ہے RTS پہ, اس پہ کہتا ہے پہلے RTS بٹھانے سے 50 بندے, کہتا ہے کہ 50 وننگ سیٹوں پہ انہوں نے بندے دیے اسٹیبلشمنٹ, وہ اسٹیبلشمنٹ 50 بندے. آپ اسے کہہ رہے ہیں لیڈر ہے عمران خان, کمال ہے یار, 50 بندے دیے, ٹھیک ہے جی. اچھا انہوں نے وائی ڈڈ دے ایکسیپٹ اٹ؟ کہتا ہے ہماری وننگ سیٹ والے تھے, وہ پتہ نہیں کیا نام بتایا, نثار جٹ کے گجر کے کیا جٹ پتہ نہیں, وہ فیصل آباد سے جس پہ راجہ ریاض کو دیا اور یہ وہ سارا. ٹھیک ہے فائن, کیوں آپ نے ایکسیپٹ کیے؟ پھر RTS بٹھا دیا. کہتا ہے رات کو مبارکیں مل گئیں, رانا ثنا ہار گیا تھا, خواجہ آصف ہار گیا تھا, اور پھر صبح چین باجوے نے ڈار کو کہا بھی آئی ایم ویری سوری, آپ کو اگلی دفعہ موقع دیں گے. اور پھر آپ اقتدار کے ہی بھوکے تھے نا, کٹوں میں لگا ہوا تھا عثمان ڈار کا. کہتے
اپنا عمران خان بڑا ایکول ٹرمز پہ ان سے بات کرتا تھا. اچھا جی کیسے؟ کہتا ہے باقی لوگ تو بیٹھ جاتے تھے اس کو چھوڑنے، باجوہ وغیرہ کو، ہمیشہ ہر پرائم منسٹر عمران خان اپنے ادھر ہی بیٹھا رہتا تھا. اور میں نے کئی دفعہ عمران جنرل فیض حمید کو سنا، وہ ہی واز آن ٹاپ آف دیم. وہ کہتا تھا کیا بات ہے، تم بتاؤ، آپ بتائیں یہ وہ کیسے ہونا چاہیے. ایسے اس ملک کے مجھے تو رونا آتا ہے اس ملک. اچھا جی، اچھا یہ شہباز اتنے اس نے عثمان بزدار کے ساتھ مل کے گند کیے ہیں، چیف سیکریٹریوں کے ٹٹے اٹھاتا تھا، اس کے یہ تعریفیں کرتا تھا، چیف سیکریٹری بہت اچھا ہے، فلاں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو ہم نے میڈل دینا ہے. اس سے کام کراتا تھا، اپنی نالیاں بناتا تھا وہ فیصل آباد، وہ پنڈ شنڈ سمندری میں کچی نالیاں، رستے. اور میں اس کو کہا کہ اوورسیز کی ہماری یار پراپرٹیز لوگوں نے قبضہ کر لی ہے، چھوڑا. سنتا نہیں تھا، ہمارے جواب نہیں دیتے تھے. مکافات عمل ہے، یہ کرما کا معاملہ ہے. لو جی آخر میں ایک فٹ کیس عمران خان کے خلاف بتا دیتا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی موقع نہیں دیا گیا تھا. بڑا یار مجھے اتنا شدید دکھ ہوتا ہے نا اس کیس کے بارے میں کامنٹس آپ سے ضرور نیچے چاہوں گا. ٹھیک ہے جی، ضرور پلیز کامنٹ کرے جو عمران خان کے دیوانے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. لیں جی کیا ہوتا ہے کہ میں کورٹ پروسیڈنگز پڑھتا ہوں بڑی، ٹھیک ہے نا، مجھے شوق ہے کہ میں یہ سپریم کورٹ کے ان کے ویب سائٹس پہ جاتا ہوں. اب ٹائم نہیں، میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو ایک تو پڑھا لکھا جرنلسٹ ہی کوئی نہیں رہا، اینکرز بھی نہیں، کوئی دیکھتے ہی نہیں. وہاں جی پرسوں کیس ایک لگا ہوا تھا، پرسوں بلکہ منڈے کو آئی تھنک لگا تھا. کیس لگا ہوا تھا کہ جناب وہاں منڈے کو کیس یہ لگا کہ 2020 میں ایک آئینی مدت ہوتی ہے قرضے لینے کی، جو امریکہ میں آپ نے دیکھا امریکہ ڈیفالٹ میں جانے لگا تھا، کتنی دیر گورنمنٹ سٹاپ ہونے لگی تھی، وہ فنکشننگ گورنمنٹ کی، سارا کچھ درم برم ہو جانا. 1 مہینے 2 مہینے سٹیل میٹ رہا. کیون مکارٹی نے پٹا ڈال دیا کہ ہم وہ لمٹ کراس کرنے نہیں دیں گے. ہم وہ لمٹ جب یہ یوکرائن کی جنگ کے لیے کرنا چاہتے تھے، وہ لمٹ جو کریڈٹ کی کراس کرنی ہوتی ہے نا آپ نے، وہ اسمبلی آئین نے فٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آئینی ہے، وہ لا کے تھرو بھی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے. اس لیے انہیں جیسے کانسٹیٹیوشن چینج کرتے ہیں، وہ کریڈٹ لمٹ انہوں نے چینج کرنی تھی امریکہ میں. پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل کریڈٹ لمٹ تھی، جو آپ کریڈٹ لے سکتے تھے گورنمنٹ سیکٹر میں، 2020 میں الحمدللہ ماشاءاللہ خلیفۃ الوقت ریاست مدینہ کے بانی عمران خان صاحب نے، حضرت عمران خان رحمت اللہ علیہ نے وہ لمٹ کراس کرا دی. رضا باقر اور حفیظ شیخ کے خلاف ایک مرد مجاہد کو میرے جیسے نے سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ یار یہ بڑی غلط بات ہے. سپریم کورٹ بھی تو پھر بڑی کنگ تھی. اور ثاقب نثار نے باجا لگایا ہوا تھا، یا اس وقت آصف سعید کھوسا، بلکہ کھوسا چلا گیا تھا، یہ بندیال ہی میرا خیال باجا لگائی بیٹھا تھا. 2020 میں وہ پرسوں کیس سنا گیا، 23 میں آ کے کیس سنا گیا. بڑی انٹرسٹنگ آرگومنٹس ہوئی. ساتھ چیف جسٹس کے عطر من اللہ بیٹھا تھا. عطر من اللہ اس کو بار بار ختم کر رہا تھا، کہتا تھا کہ معاملات بڑے الجھ گئے ہیں اور بڑی پریشانیاں. یار یہ آپ کیا پٹیشن، معیشت کا سپریم کورٹ کا معیشت سے کیا تعلق؟ عطر من اللہ کنجر رنڈی کا بچہ، یہ رنڈی کا بچہ ہے، اس کا باپ چیف سیکرٹری تھا، اس نے رنڈیاں رکھی ہوئی تھی. عمر عطا بندیال کا باپ بھی فیڈرل سیکرٹری رنڈیاں رکھتا تھا. یہ رنڈی کی اولادیں ہیں جو جج بن گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پروسٹیٹیوٹس کے یہ بچے ہیں جناب. اچھا کیا ہوا کہ اپنا وہ عطر من اللہ اس کو جوک میں لے رہا اور کہہ رہا کہ بند کریں، ختم کریں. ایک دفعہ چیف جسٹس نے کہا ویسے یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، مطلب آئین کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں، ایک آئینی لمٹ ہے، لیکن ہم
اطہر من اللہ کہتا ہے آپ اخبار میں اس کا ایک کالم دے دیں. کہتا ہے چلے آپ کی دل آزاری پوری ہو جائے. قوم کو چودا گیا، اسٹریٹ چودا گیا. عمران خان، حضرت عمران خان علیہ السلام نے چودا، ٹھیک ہے، along with حفیظ شیخ اینڈ وہ. کہتا ہے کوئی نہیں، آپ اسے اخبار میں کالم میں دے دیں. جناب آپ کی یہ کرتوتیں عوام کی کرتوتیں، وہ کالوں نے کہا نا، کالی نے، کہتے یو پیپل ڈو ناٹ ورک، یو اسٹیل، یو آر اسٹیلنگ. ایچ ون آف us 250 million people day in and day out are stealing. ٹھیک ہے نا. اور پھر باجے بجا رہے ہیں عمران خان آئے گا، اگلے نے ہوتی ٹٹی پیشاب تے ٹی وی لاتا. ٹھیک ہے، وہ ٹٹی پیشاب کی اس کی ویڈیو منیرہ مصری بھیجتا ہے ادھر گانڈے کے پاس. گانڈے کو امبیسڈر ملنے چلا گیا، پاکستان کا جو ہائی کمشنر بنا ہے. وہ گانڈا جی آپ نے بنا دیا ہے، شہباز نے امبیسڈر بنا دیا ہے، گانڈا جی. یار لعنت ہے آپ سب پہ. میں کہتا ہوں سرخ لائنی ہے یہ ٹٹی پیشاب کی جو ویڈیو آپ کے لیڈر کی بنی ہوئی ہے نا. مجھے تو اتنا خدا کی قسم پیار ہوتا نا، میں سر کٹا دیتا ریگل چوک میں کہ میرے لیڈر کے سرخ لائن ہے رضائی میں بیٹھ کے. بہرحال یہ کرما ہے، یہ اس کے ساتھ ہونا تھا، یہ مکافات عمل ہے. آج جناب صاحب عجیب ہی ہوا پروسیڈنگز میں. آج جی ضمانت، کل ضمانت مل رہی ہے. وہ یوٹیوب یہ سارے، یہ کوئی 100 بندوں کا یوٹیوب یہ ہے جو چڑھائی پھر رہا ہے اس معاملے کو ہیں. اس نے کہا جی آج ضمانت مل جائے گی. وہ جناب آج بڑے تیار تھے، پہلے کچھ عجیب قسم کی باتیں ہوئیں، آئی ڈونٹ نو. تو اس پہ پھر کھوسا نے کہا نہیں ہم آرگومنٹ سٹارٹ کریں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ دوسری سائڈ کو سن لیں. دوسری سائڈ نے کہا جی کہ وہ امجد پرویز وکیل نے کہا مجھے آج ہی اختیارات. انہوں نے کہا تجھے تو 2 ہفتے سے اختیارات ملے ہوئے ہیں، تو پیش ہوا تھا پچھلی دفعہ بھی. نہیں مجھے فائلیں نہیں دی گئی تھی، تو کم از کم مجھے 2 ہفتے چاہیے. اس پہ 15 منٹ کی تقریر اس نے کر دی لطیف کوسا نے. اپنی دفعہ قانون شنون یاد نہیں. یہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، کہتا ہے یہ ایک عورت کو لے آیا، اس کی بیوی کو پتہ لگا اس نے ایک عورت کر لی ہے، وہ اس کے پیچھے دوڑی، یہ کھمبے پہ چڑھ گیا. کہتا ہے ہم سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے کھمبے پہ لطیف کوسا چڑھا. خیر کوسا صاحب کو اس نے چنڈی کرا دی. اس نے کہا کچھ نہیں، چلو آپ کو 1 ہفتہ دے دیا جائے، 2 ہفتے تو زیادہ ہیں. اس پہ کوسا اور چڑھ گیا. پھر آخر فیصلہ ہوا کہ ڈے آفٹر ٹمارو یہ تیاری کر کے آئے گا تو ہم سنیں گے. ڈے آفٹر یہ آپ کو ضمانت. اگلا نے اگلے پٹے ڈھونڈے ہوئے ہیں، وہ جو نئے قانون آپ بنا گئے. پوچھے نا سینیٹر سے جو پی ٹی آئی کے ہیں، صدر دد والے ویسے ہی ہو گئے. آپ من حیث القوم غلاظت کا ٹوکرا ہیں، ٹوکرا. آپ کی ٹوہیاں بجانا GHQ کے لیے ایک بہت ہی نیکی کا کام، بہت زیادہ نیکی کا کام ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ منیرہ مصری جنتی ہے. یہ دوزخ جو بنائی گئی ہے نا 25 کروڑ کے لیے، یہ ملک دوزخ بنا ہے اور منیرہ مصری کو جلاد ادھر رکھا گیا ہے. مارے نہ سب کو پکڑ کے ان کے اعمال کی وجہ سے. چیئر لفٹ کا کنڈا ٹوٹ گیا. اچھا چیئر لفٹ بھی سیر والی نہیں، بیچارے بچے اسکول پہ جاتے تھے بٹک گرام. ٹھیک ہے جی، وہ چیئر لفٹ تو کیبل ٹوٹ گیا، وہ تھلے ڈگی پہ ہی ہے. ٹھیک ہے، 6000 فٹ کی بلندی والی کراسنگس ہوتی تھیں، اتنی بڑی اونچی کراسنگس، اور وہ کوئی ابھی بیچارے بچے لٹکے. ہیلی کاپٹر، یہ فوجیوں کی کرتوتیں ہیں. یہ کمانڈوز آپریشن نہیں کر سکتے ہیں بچے اٹھانے کا. باتیں کر رہے ہیں یہ کنجر سے کہ ہم غزوہ ہند والے لوگ. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ رکھیں.